ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ غمزدہ انسان کی صورتحال ایسی ہے جیسے کوئی بھنور میں پھنسا ہوا انسان۔ تو بھنور تو ظاہر ہے کہ ڈبونے کے لیے ہی اپنا پورا زور لگاتا ہے۔ کس پہ زندگی میں مشکلات نہیں آتی، مصائب کس کو نہیں گھیرتے؟ کون ہے جو اپنوں بیگانوں سے تکلیفیں نہیں اٹھاتا؟ لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو بہت پوٹینشل دیا ہے، انسان کے پاس بہت قوت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو تعلق ہے، قوت والے کے ساتھ، اسی سے اسے قوت ملنی ہے۔ تو آپ یہ تو دیکھو کہ آپ کا رشتہ کہاں سے کٹا ہے۔ ابلیس اسی رشتے کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں لوڈ شیڈنگ کیوں ہوتی ہے؟ پیچھے پاور کم ہو جاتی ہے نا، پیچھے وہ انتظام نہیں رہتا نا، یعنی جتنی نیڈ ہے اس نیڈ کے مطابق جب پیچھے سے پاور سپلائی کٹ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر آپ کو لوڈ شیڈنگ بیئر کرنی پڑتی ہے۔ نارملی ہمارے ملک میں جیسے تربیلا سے جب کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے یا کٹ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ پاور کا مرکز اور منبع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جس شخص کے بیلیف میں کمی آتی ہے، یقین میں، اس شخص کے اندر مایوسی، نا امیدی اور غم جگہ بنا جاتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ سارے جہان سے زیادہ قوت نہیں رکھتا؟ کیا اس نے نہیں فرمایا ان القوت للہ جمیعا؟ بے شک قوت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کیا اس نے نہیں فرمایا ان العزت للہ جمیعا؟ بے شک عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بندہ عزت اوروں سے تلاش کرتا ہے، پاورفل کسی اور کو سمجھتا ہے۔ کمی کہاں ہے؟ دیکھیں کوئی بلڈ ڈیفیشنٹ ہو جاتا ہے نا تو اس کا ڈاکٹرز علاج کرتے ہیں، اس کو اگر تھوڑی کمی ہو تو اس کو جو ہے یعنی میڈیسنز یوز کروائی جاتی ہیں، زیادہ کمی ہو تو پھر ڈرپس لگتی ہیں، کبھی بلڈ ڈائریکٹلی لگتا ہے، کبھی آئرن ڈرپس لگتی ہیں۔ تو ڈیفیشنسی ہے نا یقین کی، تو یقین کے لیے پھر ایفرٹ کرنے کی تو ضرورت ہے۔ تو اللہ کی کتاب کا جو علم ہے نا، یہ ہمیں یقین دیتا ہے، اعتماد دیتا ہے، یہ ہمیں ایسی زندگی گزارنی سکھاتا ہے جس کی وجہ سے اس دنیا میں امن، اطمینان، سکون سے رہنا ممکن ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا رنگ جس انسان پر چڑھ جاتا ہے، جو انسان اپنے آپ کو اس رنگ میں رچا بسا لیتا ہے، اس کے لیے اطمینان ہے، سکون ہے، اس کے لیے پریشانیاں نہیں، مایوسیاں نہیں، غم نہیں۔ اور مجھے یہ آیت ہمیشہ بہت زیادہ دل کو سہارا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا، یہ کہ نہ تم خوف کھاؤ، ولا تحزنوا، اور نہ تم غم کھاؤ۔ موت کے وقت ابلیس انسان کے پاس آتا ہے اور اسے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، پوری زندگی کے بعد موت کے وقت بھی نہیں چھوڑتا۔ ابلیس کا ایک ہی مشن ہے کہ انسان غم میں ڈوبے رہیں، مایوس ہو جائیں اللہ کی رحمت سے۔ اس وقت جب وہ مایوس کرتا ہے تو کہتا ہے تمہاری ساری زندگی بیکار گئی۔ تو انسان پھر اپنے رب کے ساتھ جب حسن ظن نہیں رکھتا، امید کا رشتہ کٹ جاتا ہے،
تو اس کی وجہ سے موت کے وقت ہی ایمان کو کھو بیٹھتا ہے۔ موت کے وقت فرشتے آتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ کہ نہ تم خوف کھاؤ نہ غم کھاؤ، اور اس کی جگہ پہ کیا کرو؟ جنت کی بشارت حاصل کرو۔ زندگی میں بھی یہی معاملہ ہے، زندگی میں بھی ان بشارتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ خوف نہ کھاؤ، غم نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید باندھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مایوسی اسی وجہ سے سخت ناپسند ہے۔ سیدنا ابن مسعود کہتے ہیں سب سے کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے اور اللہ کی تدبیروں سے محفوظ سمجھنا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کی تدبیروں سے محفوظ سمجھنا ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو مایوسی بہت بڑا گناہ ہے، نا امیدی گناہ ہے۔ ہمارے یہاں لوگ مایوس ہونا اپنا حق سمجھتے ہیں، غم کرنا بھی اپنا حق سمجھتے ہیں، غصہ کرنا بھی حق سمجھتے ہیں۔ ریلی آپ کبھی کسی سے بات کر کے دیکھیے، غصے کے موقع پر غصہ تو انسان کو آتا ہے، کنٹرول کرنا کوئی اپنی ذمہ داری نہ سمجھے تو غصہ بھلا کیسے کنٹرول ہوگا؟ اور اگر کوئی غم کی حالت میں ہے تو سب لوگ اس کو اس غم میں رکھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا کسی ڈیتھ کے موقع پر ہر جانے والے کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ اس موقع پر کس طرح سے لوگوں کے غم میں شریک ہوں گے، تو آنے والے ہمیشہ دوسروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے، گھر والوں کو دلاسا دیتے ہوئے یا بات چیت کریں گے یا گلے لگ کے روئیں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ گھر والے بھی غم کا اظہار کرنے میں مصروف ہو جائیں۔ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ ڈیتھ کے موقع پر لوگ گلے لگ کر اونچی اونچی آواز سے یا روتے ہیں یا نوحہ کرتے ہیں، بات چیت ایسی کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ غم انسان کو نہیں ہوتا، لیکن غم منانا بھی بھلا کوئی حق ہے؟ غم کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑنا، اللہ تعالیٰ سے امید باندھنا ضروری ہے۔ اور مجھے محسوس ہوتا ہے بعض اوقات یعنی ایسی خواتین، بزرگ خواتین جو بہت زیادہ علم تو نہیں رکھتی لیکن زندگی کا علم رکھتی ہیں۔ کتنی خواتین کو میں نے دیکھا ہے وہ صرف ایک بات کہتی ہیں، اللہ کی مرضی۔ اب آپ دیکھیے اللہ کی مرضی کی بات کس طرح سے انسان کو غم سے نکلنے میں ہیلپ کرتی ہے۔ ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد۔